موت کا خوف نہیں ہے وہی چوری کرتا ہے۔ آج جس کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہی تو گناہ کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، موت کا خوف ہوگا، وہ چوری نہیں بلکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا۔ جس کے دلوں میں موت کا خوف ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ جس کے دلوں میں موت کا خوف ہوتا ہے وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں موت کا خوف ہوتا ہے وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں موت کا خوف ہوتا ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، او میری امتیوں، اگر تم چھوٹے چھوٹے عمل کر لو، اگر دین میں کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ کو 100 بار پڑھ لیتا ہے تو قسم خدا کی جب وہ مرے گا اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے تو ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ پوچھا کسی نے کیا کوئی جنت کی قیمت ہے، پوچھا کسی نے کیا کوئی جنت کی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کے پاک نواسے، نبی کے پاک نواسے سلام ہو تم پر، اور تیری وجہ سے بچا ہے لا الہ الا اللہ، تیری وجہ سے بچا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نے بچایا قیامت کی نمازوں کو، تو نے بچایا قیامت تک کی نمازوں کو، تو نے ایک سجدہ کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امتی، میں چاہتا ہوں کہ میری امتی کے ہر سینے میں سورہ ملک اتر جائے۔ سبحان اللہ، 29ویں پارے میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی میری امتی سورہ تبارک رات میں پڑھ کے سو جائے، اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دے گا۔ یہی تو ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت ایسا فارمولا بتائیے جو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ میں ان سے بالکل آسان وظیفہ بتاتا ہوں، لمبی سجدہ کرنا یہی تو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، درود پڑھنا یہی تو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، نمازیں پڑھنا قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرنا قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ہمیں کرنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کر کے دیکھو، جو کر کے گئے ہیں انشاءاللہ ان کی قبر سے آواز آتی ہے کہ جب میں نماز پڑھ کے آیا، نبی پر درود پڑھ کے آیا، میں قرآن کی تلاوت کر کے آیا، ماں باپ کی خدمت کر کے آیا، اور خوف خدا دل میں رکھتا تھا، تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے کہ عذاب قبر سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے،
میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن کبھی میلا ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، نبی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، جانا سب کو ہے، مگر میرے دوستو یقین جانو اگر آپ گناہ کر کے چلے گئے، آپ شراب پی کے چلے گئے، آپ جوا کھیل کے چلے گئے، آپ لڑائی مار جھگڑا کرتے ہوئے چلے گئے، پھر قبر میں کیا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھو موت آج اتنی آسانی ہو گئی ہے، آئے دن ہر دن کوئی نہ کوئی سماچار ملتا ہے، فلاں کے ہاں انتقال ہو گیا ہے، فلاں بھائی چلا گیا ہے، ہم جس کے بارے میں سوچتے نہیں ہے اچانک موت، ہم کہتے ہیں ابھی تو مجھ سے کلام ہوا، وہ اچانک کیسے چلا گیا؟ یہ ہماری زبان ہے، وہ اچانک چلا گیا، ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، وہ ایسا حادثے کا شکار ہو گیا، مگر یہ ہماری زبان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچانک نہیں گیا ہے بلکہ اس کا ٹائم مقرر ہو چکا تھا، اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، اس کا ڈیٹ فکس ہو چکا تھا، وہ اپنے ڈیٹ پہ گیا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ گیا ہے۔ اس لیے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں او میرے صحابی جن کا سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، جن کی سیرت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی کا لباس نہیں دیکھتا، صورت نہیں دیکھتا، اس لیے بھی کالے بھی خدا کے ہیں، گورے بھی خدا کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کبھی صورت دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، لباس دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ کون کتنے ہزار کا لباس پہنتا ہے، اس لیے اللہ نے سب کو مالدار مال والا نہیں بنایا ہے، مال تو کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، مگر عمل والا سب کو بنایا ہے، عمل والا سب کو بنایا ہے، امیر بھی عمل کر سکتا ہے، غریب بھی عمل کر سکتا ہے۔ تبھی تو کچھ صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ سے ایک سوال ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ پوچھو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جن کے پاس مال ہے وہ مال دے کر کے نیکی کماتا ہے، وہ مال خرچہ کر کے اچھا کام کر لیتا ہے، نیکی کما لیتا ہے، مگر یا رسول اللہ ہم لوگ تو غریب ہیں، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو وہ لوگ تو ہم لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہم لوگ تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ دیکھو یاد رکھو صحابہ کے جو ان کے اندر جو خواہش تھی وہ اعمال کا تھا، وہ اعمال کا تھا۔ آج ہمارے اندر مال کی خواہش ہے، مال ہو جائے، ہائے پیسہ، مگر یاد رکھو صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے صحابی جن کو جو مال دیا گیا ہے اگر وہ مال دے کر کے ثواب کماتا ہے تو تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، جتنا مال دے کے وہ ثواب کماتا ہے اس سے زیادہ اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رب تیری رحمتی کا ملا جس کو سہارا، یا رب تیری رحمت کا ملا جس کو سہارا، یا رب تیری رحمت کا ملا جس کو سہارا، چمکا ہے ضرور اس کے مقدر کا ستارہ، چمکا ہے ضرور اس کے مقدر کا ستارہ، عنایتی ہے تیری مجھ پر، عنایتی ہے تیری مجھ پر، تیرا احسان یا اللہ
بن مانگے دیا مجھ کو تو، بن مانگے دیا مجھ کو تو ایمان یا اللہ۔ اگر یہ ایمان والے ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضور کا دامن ہم سب گناہگاروں کے ہاتھ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ دنیا میں جو ہم آئے ہیں دنیا بنانے نہیں، دنیا بنانے نہیں، کیا بنانے آئے؟ آخرت بنانے۔ قرآن کہتا ہے بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس دنیا میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، مگر یاد رکھو جانے والے چلے جائیں گے، انہیں بھولنا بھی نہیں۔ آج جو یہ بھی ایک دھیرے دھیرے رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی چلا جائے، زیارت کر لی، 40واں کر لی، پھر 6 ماسی کا انتظار، 6 ماسی ہو گئی، 12 ماسی ہے نا، 12 مہینے کا انتظار۔ اب جب 12 مہینے کی میلاد کر لی